بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کے گھر پر آتے، اس کے گھر کی حاضری کی ہمیں توفیق ہوتی، لیکن اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے اور اپنے گھر پر بلایا ہے اور رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں گے اس نعمت پر کہ اس نے یہاں بلایا اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں یہاں کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ رمضان میں اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور پھر خصوصاً حرم میں ہے تو حرم کے جو فضائل ہیں اور یہاں کی عبادت کے جو فضائل ہیں وہ اور زیادہ مزید ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں نعمتوں کا ہم شکر کر سکیں۔ یہاں کی حاضری کا بھی اور ماہ مبارک کا بھی۔ اور شکر کسی بھی نعمت کا یہ ہے کہ اس نعمت کا ہم اپنی ذات سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا تو یہاں کے آداب کی رعایت کے ساتھ یہاں کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں یکسوئی کے ساتھ لگنا ہو، اور یہاں کا جو عمل ہے بڑا وہ طواف ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ نماز پوری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، روزہ پوری دنیا میں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کہیں بھی جا کر ادا کر سکتے ہیں، لیکن طواف ایسی چیز ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوتا، جو یہاں کی مخصوص عبادت ہے اور نفل عمل ہے۔ وہ عام حالات میں طواف جو نفل ہے، حج کے موقع پر جو کچھ طواف ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں جس کی فرضیت اور یہ وجوب ہے، باقی عام حالات میں ایک نفل عبادت ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے گھر پر حاضر ہو کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانا اور اس کا مطلوب، اس کا مقصود اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ اس کا جو اصل مقصد ہے کہ ان چکروں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پالیں۔ یہ کوئی شہرت کی چیز نہیں ہے، یہاں کی حاضری جو ہے وہ کوئی شہرت حاصل کرنے کا یا دوسرے کسی چیز کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اصل ایک بندے کی، ایک بندی کی حقیقی تمنا ہو کہ وہ اپنے اللہ کو پالیں، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے زندگی دی، جوانی دی ہے، صحت قوت دی ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے، تو اس اللہ کو پانے کا ذریعہ جو ہے وہ اس کی عبادت ہے، اور مختلف قسم کی عبادتیں اللہ پاک نے دی ہے۔ اس میں ایک عبادت طواف ہے کہ اس کے گھر حاضر ہو کر اتنا لمبا سفر کر کے وہاں سے یہاں آئے اور اس کے گھر پر حاضر ہو کر اس کے گھر کے چکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ایسے ہم طواف کریں۔ موقع ہے عمرہ کرنے کا تو عمرہ کریں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت و اعمال میں لگے رہیں، صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اور کوئی جذبہ نہیں ہے، کسی اور کو بتانے کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم نے 50 طواف کیے ہیں، 100 طواف کیے ہیں، 200 کیے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے خاطر اگر ایک ہوا ہے تو بھی بہت ہے۔
ایک ہی ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے خاطر ہے اور عمل صحیح ہے مسائل کے اعتبار سے، تو وہ ایک بھی بہت ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے اچھا عمل مانگا ہے کہ اچھا سے اچھا عمل کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھا سے اچھا عمل کرنے کا اللہ پاک نے بندوں کو حکم دیا کہ اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو اس لیے پہلی ہماری یہی کوشش ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہمارا عمل ہو اور اچھا سے اچھا ہو، پوری بشاشت کے ساتھ ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، روزے بھی ہیں اور طواف عمرہ وغیرہ میں مشقت ہے جو معمول کے خلاف ہے ہماری۔ روزانہ یہ کام ہم گھر پر نہیں کرتے ہیں اور مشقت کا کام ہے اور ماہ مبارک بھی ہے، روزے بھی ہیں، تو اس لیے اپنا نظام ایسا بنانا چاہیے کہ بشاشت کے ساتھ ہم عمل کر سکیں اور اچھا ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جلدی جلدی میں کیا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یا طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے اور روزے کی حالت ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، ایسی حالت میں عمل ہے تو اس عمل میں بشاشت نہیں رہتی۔ اس لیے اپنا نظام ایسا بناویں کہ ہم بشاشت کے ساتھ عمل کر سکیں اور بارگاہ خداوندی میں ہم اچھا عمل پیش کر سکیں، صحت کے اعتبار سے بھی اچھا ہو اور اخلاص کے اعتبار سے بھی کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ ہاں، تنافس تو اچھی چیز ہے، تنافس اچھی چیز ہے کہ کسی نے ایک عمل کیا ہے تو ہم بھی تنافس میں آ کر اس عمل کو کریں اپنی آخرت بنانے کے خاطر، لیکن دکھاوے کے خاطر نہ ہو۔ اگر دکھاوے کے لیے لوگوں کو تو پھر اس کا بدلہ نہیں اللہ کے وہاں۔ اس لیے کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ مناسب اوقات اپنے طے کریں اور خصوصاً عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے جو ہے زیادہ افضل بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، لیکن چونکہ یہاں جو عبادت ہے طواف کی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی اور اس کے لیے گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے، نکلے بغیر طواف بھی نہیں ہوگا، اور احسن یہ ہے کہ گھر میں رہے۔ تو دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں گے؟ تو علماء نے لکھا کہ عورتیں جو ہے ایسے وقت میں مسجد حرام جانے کا اہتمام کریں جس وقت ہجوم زیادہ نہ ہو، ہجوم کم ہو، ایسے اوقات معلوم کراوے مردوں کے ذریعے سے کہ کس وقت بھیڑ کم ہوتی ہے، اس وقت کا اہتمام کر لیں اور اس وقت جا کر عبادت بھی کریں، طواف بھی کریں، اللہ توفیق دے وہاں بیٹھ کر تلاوت بھی کریں، اور کم از کم ساری چیزوں سے تھکے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے، وہ بھی کریں، لیکن ایسے وقت کا اہتمام کریں کہ جس میں بھیڑ کم ہو، مردوں کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ ہو آنے جانے میں بھی اور وہاں حرم میں بھی، چاہے ہمارے دو کے بجائے ایک ہی طواف ہو، تھوڑے دور سے ہٹ کر کر رہے، ایک تو یہ کہ بھیڑ کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں تو ہر چکر میں یا تو ہمارا کسی سے اختلاط ہو جائے گا یا کسی مرد کا جسم ہمارے ساتھ ٹکرا جائے گا، تو اس میں چاہے ایک طواف ہو دو کے بجائے تھوڑے دور سے کر لیں، اس کا بھی موقع نہیں، بہت زیادہ بھیڑ ہے تو اوپر سے ایک ہی کر لیں، اوپر سے کرتے ہیں تو اطمینان سے ہوتا ہے، دیر لگتی ہے، دیر لگ جاتی ہے لیکن اطمینان سے ہوتا ہے، ٹکراؤ نہیں ہوتا، اختلاط نہیں ہو پاتا، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام، اس لیے کہ پردہ فرض ہے، طواف نفل ہے، پردہ فرض ہے اور طواف نفل ہے، نفل عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے اور فرائض کا اہتمام بھی ہمارا باقی رکھنا ہے، اس لیے اس کی کوشش کریں کہ وہاں کی حاضری ایسے وقت میں ہو جس وقت بھیڑ کم ہو، ایسے وقت کا اہتمام کر لیں، اور باقی تلاوت ہے، باقی کی عبادت ہے، نمازیں ہیں، وہ اپنے کمرے میں اطمینان سے پڑھ لیں۔ یہ جو راستوں پر نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہم صبح بھی دیکھا میں نے فجر سے پہلے جب مسجد جا رہے تھے تو ہماری گلی پوری ہوتے ہی عورتیں جو ہیں سیڑھیوں پر بیٹھی بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، مصلے بچھا کر پڑھ رہی تھی، اور یہاں سے حرم 1 کلومیٹر ہے اور وہاں کے نماز اندر مطاف میں ہے، پھر اس کے بعد مجمع ہے، پھر اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر خالی جگہ ہے، پھر مجمع ہے، پھر خالی جگہ ہے، تو اس کی صحت میں بھی علماء کو کلام ہے کہ یہ نماز صحیح ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ نماز تو بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، مردوں کو پابند کیا ہے کہ وہ مسجد جا کر باجماعت ادا کریں، عورتوں کو تو اپنے گھر کی مسجد میں، مسجد بیت میں
یعنی اپنے گھر کے کسی کونے میں جو نماز کے لیے طے کر لیا ہو، یا نہیں کیا ہے تو کسی جگہ اچھی جگہ مصلی بچھا کر اپنی نماز اطمینان سے پڑھ لے. یہاں کوئی مناسب وقت طے کر لیں کہ جس میں 2-4 گھنٹے آپ کا حرم میں قیام بھی ہو جاوے، کچھ طواف بھی ہو جاوے. صبح اگر 8 بجے سے آپ چلے جاویں، 12 بجے تک 1 بجے تک وہاں رہ کر واپس آ سکتے ہیں. رات کے وقت میں نظام بنا لیا کہ تراویح کے بعد 1 گھنٹے کے بعد چلے گئے، 1 گھنٹہ بھیڑ زیادہ رہتی ہے، پھر رات کے 2-2.5 گھنٹے تھوڑے درمیانی شب میں تھوڑی بھیڑ کم ہوتی ہے، یا اور جو وقت مناسب آپ کو ایسا لگے جس میں بھیڑ کم ہے تو ایسے وقت میں جا کر طواف کر لیں، بیت اللہ کی زیارت کریں. موقع ہو تو جو قبولیت کے جو مقامات ہیں وہاں بغیر ہم کسی کو تکلیف پہنچائے اور خود بھی تکلیف اٹھائے بغیر، دونوں چیزیں ضروری ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی اور حجر اسود کا بوسہ کر لیا لیکن ہاتھ مڑ گیا، اپنا موچ آ گئی ہاتھ میں، تو خود تکلیف ایسی اٹھائی جس کے ہم مکلف نہیں تھے. بوسہ لینا فرض نہیں ہے. اگر پوری اندر سے بار بار کی تمنا ہے تو اللہ پاک کوئی موقع ایسا ضرور دے دے گا کبھی، لیکن نہیں ملا تو اللہ اس کا اجر دے گا. احتساب کریں کہ اللہ ضرور اس کا اجر دے گا کہ مشقت ہوئی ہم کو. اور یہ بھی مشقت ہے کہ کسی عبادت کا ہم کو ذوق شوق تھا نفل عمل کرنے کا، اور وہ ہم نہیں کر پائے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور ہمارے اندر دل میں شوق اس کا ابھرتا ہی جا رہا ہے، تو وہ صبر ہے. اس صبر پر بھی اللہ نوازے گا. تو اس لیے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے اور اپنے آپ کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینی. ہمارے جسم کا بھی حق ہے. ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کی عبادت کا ان کو بہت شوق ہوا، تو اس عورت نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا رات میں 2 طرف سے، اور نماز میں قیام کیا، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی تاکہ نیند آنے کی وجہ سے گر نہ جائے اور عبادت بھی کریں. حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، جتنی بشاشت ہو اتنی عبادت کر لو، نیند آوے تو آرام کر لو، بھوک لگے کھانا کھا لو. علماء نے لکھا ہے جب بہت زیادہ شدید تقاضا ہے بھوک کا تو پہلے کھانا کھا لو پھر عبادت کرو، کیونکہ کھانا اپنے جسم کا حق ہے. ایسے سونا آرام کرنا ہمارے جسم کا حق ہے. سستی میں پڑے رہنا مناسب نہیں ہے کہ سست ہو کر ہمیشہ پڑے ہی رہیں، سوتے رہیں، وہ اچھا نہیں ہے. لیکن جو آرام کے اوقات ہیں اس میں آرام کر لیں، عبادت کے اوقات میں عبادت کریں. اور نماز چونکہ فرض ہے 5 وقت کی، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا ہے. کہیں بھی پڑھ لی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے نکلے بہت بھیڑ تھی راستے میں مصلی بچھا دیا، کسی کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے. بہتر اور افضل عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے، اللہ پاک آپ کو پورا اجر دے گا. ہم جس ایریا میں ابھی بیٹھے ہیں پورا حرم ہی ہے، جو اس کے حدود ہیں وہ کافی دور تک ہے، تو آپ کو گھر بیٹھے اس کا اجر دے گا. خود حضور علیہ السلام کے بعد جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا کہ عورتوں کو جو ہے نماز اپنے گھر میں رہ کر پڑھی جائے، صحابہ کے زمانے سے. اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو فرماتی تھی کہ اگر حضور اس وقت حیات ہوتے، موجود ہوتے تو عورتوں کے لیے یہی پسند فرماتے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے اس کی کہ اپنی طبیعت کا بھی خیال کریں، وقت پر آرام بھی کریں، وقت پر کھانا بھی کھا لیں. فرض نمازوں کا خوب اہتمام کریں کہ اس میں غفلت نہ ہو، سستی نہ ہو، اور نماز اطمینان سے پڑھیں. نماز تو ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں. ہاں جس وقت آپ حرم میں ہیں وہاں اقامت ہو رہے تو وہی نماز پڑھ لیں، عورتوں کا جو حصہ الگ ہوتا ہے وہاں پر. لیکن ہر نماز کے لیے وہاں جانے کی کوشش نہ کریں. اتنی بھیڑ اتنی ہے کہ اگر نماز کے آدھے گھنٹے پہلے بھی مرد یہاں سے نکلتے وہ بھی نہیں پہنچ پاتے، ان کو بھی باہر صحن میں یا ادھر ادھر کہیں ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ صحیح اصل جگہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ عبادت اچھی سے اچھی طرح ہو، نمازوں کو اس کے اوقات کی رعایت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے گھر پر ادا کر لیں. طواف کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حرم کی حاضری کے لیے جانا ہے، جیسے میں نے عرض کیا اس طرح سے اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں. اور مبارک مہینہ ہے تو جیسے روزہ فرض ہے اپنے روزوں کی حفاظت بھی کریں. کھانا پینا تو اللہ کا فضل ہے کہ بڑا اہتمام ہوتا ہے. عورتیں خاص کر روزوں کا، فرض کے علاوہ نفل روزے بھی بہت اہتمام سے پابندی سے رکھتی ہیں، لیکن لایانی اور غفلت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عادت ہمیں ہے آپس میں ملنا جلنا اور بیٹھنا باتیں کرنا. خوب اس سے پرہیز کریں. جیسے یہاں حرم کی نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، 1 کا 1,00,000 ہو جاتا ہے، تو یہاں اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی بڑا ہوگا.
اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کریں، لایانی نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں، اپنے کام سے کام میں لگے رہیں، ضرورت کی بات کریں، ضرورت سے زیادہ مل جل کر نہ بیٹھے بلکہ تلاوت کریں، تلاوت سے تھک جاوے تو ذکر کریں، اور ذکر بھی کرنے کی سکت نہیں ہے تو چپ چاپ بیٹھے رہیں، چپ چاپ بیٹھے رہیں، اپنی قبر کو سوچے بیٹھ کر کہ ابھی تو ہم زمین کے اوپر ہیں، مہینے 2 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد، 5-10 سال کے بعد ہم زمین کے نیچے ہوں گے، تو اس قبر میں ہمیں قیامت تک رہنا ہے۔ اپنی قبر کو سوچیں، اپنی آخرت کو سوچیں، تاکہ جو گناہوں کی عادت ہے اس سے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ آخرت اور موت کو سوچنے سے گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں تو ان گناہوں سے توبہ کریں اپنی ذات سے۔ اللہ کے حقوق کے معاملے میں کمی رہی ہے، اپنی نماز قضا باقی ہے تو نماز قضا کر لیں، یہیں سے شروع کر دیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی ہے تو ابھی سے اس کی نیت کر لیں کہ وہاں جا کر، اگر یہاں گنجائش ہے اپنے پاس، یہی سے ادا کرنا شروع کر دیں، نہیں ہے تو گھر جا کر اپنی باقی جو زکوٰۃیں پیچھے رہ گئی، سونا چاندی پڑا ہوا تھا یا اور کوئی ایسا مال ہمارے پاس تھا جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور نہیں ادا کی ہے، تو علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کمی رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ 19-20 ہو ہی جاتی ہیں، ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے تو سب سے معافی مانگے۔ ہم کسی کی معافی کا انتظار نہ کریں کہ وہ میرے پاس آ کے معافی مانگے۔ بہن سے، بھائی سے، رشتہ داری میں یا پڑوسیوں میں کیوں معافی ہم سامنے سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے گھر کے آگے کسی نے گندگی ڈال دی، انہوں نے ڈالی سامنے والوں نے، وہ صاف کرنے نہیں آتے تو ہم ان کا انتظار نہیں کرتے زیادہ، ہم خود ہی صاف کر لیتے۔ ایسے کسی سے ہماری قطع تعلقی ہو گئی ہے تو یہ گندگی ہے ایک قسم کی، اور یہ ظاہری گندگی سے زیادہ خطرناک گندگی ہے۔ ان کی معافی کا ہم انتظار نہ کریں، ہم سامنے سے ان کو معافی مانگ لیں کہ ہماری طرف سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو، کچھ ہم سے زندگی میں ہم نے کچھ آپ کو کہہ دیا ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ کسی کے مالی حق کے معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ نکلتا ہے تو ان کا ہم ادا کر دیں، ہاں بڑے دل کے ساتھ ادا کر دیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو قرضہ کر کے بھی ادا کر دیں، اللہ برکت کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کا ہمارے پاس رہ گیا تو اس کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ ہاں اس میں اگر کوئی ایسی رضائی چیز ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیں۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے بہنوں میں مسئلہ ہو گیا، بھائی بہنوں میں ہو گیا ہے، والدین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اس طرح کا، مالی معاملات کا ہے، یا کاروبار آپس میں کیا تھا، تجارت کی تھی، پیسے کی لیوڑ دیوڑ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور نزاع ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اس میں، تو اس جھگڑے کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ اس حالت میں موت آ جائے گی تو پھر قیامت میں اس کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ علماء سے مسئلہ معلوم کر کے جو چیز بنتی ہے لینے دینے کی، اگر ہمارا نکلتا ہے تو معاف کر دینا بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے، سامنے والے کو ہم دنیا میں ہی بری کر دیں تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، اور اگر ہمارا دینا باقی ہے تو ہم ادا کر دیں۔ ابھی گنجائش نہیں ہے تو وعدہ کر دیں کہ مہینے 2 مہینے میں 6 مہینے میں آپ کے 5 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے ہمارے پاس نکلتے ہیں، ہم آپ کے پیسے ادا کر دیں گے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے لین دین کا کہ اس میں بڑی بڑی چیزیں باقی، رقمیں باقی ہوتی ہیں، لوگ جیتے رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اور بہت ساری میراث چھوڑ کے لوگ جاتے ہیں اور بچے تقسیم کر لیتے ہیں اور ان کی طرف سے وہاں دینا باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں، اور خصوصاً اللہ نے حرم میں پہنچا کر رمضان عطا کیا ہے تو اس کی مزید قدر کر لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، نماز روزے میں کمی ہوئی تو اس کی قضا شروع کر دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آئندہ کی پکی نیت کر لیں کہ کسی حال میں نماز روزے کو قضا نہیں کریں گے، زکوٰۃ اپنے ذمے ہے تو ہر وقت اس کی ادائیگی کی فکر کریں گے، اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہے، والدین، بھائی بہن، رشتہ داروں کے، تو اس معاملے میں بھی جو ہے اپنا معاملہ صاف کر لیں، اپنا معاملہ درست کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پاک صاف ہو جائے گی۔ اور ہم نے ایک اچھی شروعات کی ہے تو پھر اللہ ہماری مدد کرے گا، گھبراوے نہیں۔ ماحول ایسا ہے کہ بعض مرتبہ توبہ کر کے آدمی پریشان ہوتا ہے ماحول کی وجہ سے، وہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے کہ پہلے ابھی تک تو زندگی غلط گزار رہے تھے، لیکن اب توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن لوگ گزارنے نہیں دیتے ہیں، اس کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں صبر کریں،
اور اللہ ہی کو سامنے رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ مدد کرے گا۔ جیسے اسی مکہ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا تو باطل سے حق کی طرف آئے، غلط سے صحیح کی طرف آئے، لیکن لوگوں نے ان کو پریشان کیا، ان کو صحیح اور حق پر رہنے دینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ نے، صحابیات نے صبر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بڑی وزندار خاتون تھی، وہ بڑی تاجرہ عورت تھی، تجارت کرتی تھی، ملک شام قافلے بھیجتی تھی، وہ لوگوں کو بھیجتی تھی ملک شام، تجارت کرواتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے قافلے میں گئے تھے، جو ان کا مال لے کر جو قافلہ گیا تھا، اس بہت بڑی عورت تھی۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا، اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی انہوں نے، اسلام کے خاطر اپنا پورا مال لگا دیا، اور یہاں مکے والوں نے ان کو پریشان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، تو شیب ابی طالب نے ان کو 3 سال تک قید کر دیا، 3 سال تک جیل بنا دی، وہاں اوپر آسمان نیچے زمین، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اور کافی ان کو پریشانی اٹھانا پڑی، لیکن انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ صبر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین کی خدمت کی۔ تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ خود اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اپنے دین پر جمنا ہے اور دین کی محنت کرنی ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، محبت سے، نرمی سے، کھلا کر پلا کر۔ جب ہمارا اپنا کام ہوتا ہے تو ہم محبت نرمی سے کام نکلواتے ہیں، کھلا پلا کر۔ تو ایسے دین کا کام بھی محبت نرمی کے ساتھ کرنا ہے، کسی میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے، نماز میں کمی ہے تو سمجھانا ہے، روزوں میں کمی ہے تو اس اعتبار سے سمجھانا ہے، کسی کو لان تان نہیں کرنا ہے، کسی کو تانا نہیں دینا ہے، بلکہ سب کو محبت، جیسے اپنی اولاد کو ایک ماں سمجھاتی ہے، تانے نہیں دیتی اولاد کو بلکہ سمجھاتی ہے، خیر خواہی کرتی ہے ان کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام کی پوری امت وہ ہم پوری امت ہیں، ہمارا حضور کے ساتھ ایک تعلق ہے امتی ہونے کا، جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہونے کا ہمارا رشتہ ہے۔ تو سب آپس میں ایمان والے بھائی بہن ہیں، ایمانی نسبت سے بھائی بہن ہیں، ایمانی نسبت سے۔ تو اس لیے محبت نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے، خدمت کے ساتھ سمجھانا ہے، ایک دوسروں کی خدمت کریں اور نرمی کے ساتھ سمجھائے، عورتیں عورتوں کو سمجھائے، مرد مردوں کو سمجھائے، عورتیں آپس میں عورتوں کو سمجھائے۔ جو محرم مرد ہیں، اپنا بیٹا ہے، بھائی ہیں، ابا ہیں، چچا ہے، نانا ہے، دادا ہے، ماموں ہیں، وہ محرم ہے تو ان کے ساتھ روبرو بات کر سکتی ہے۔ مرد ہیں تو وہ اپنی ان رشتوں میں روبرو بات کر سکتے ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، اماں ہیں، بہن ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ان کے ساتھ روبرو بات کر سکتے ہیں۔ تو ان کو سمجھانا ہے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تاکہ وہ صحیح عمل پر آ جائے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، اپنی عبادت بھی کرنی ہے اور آپس میں ایک دوسروں کو خیر کی وصیت نصیحت بھی کرنی ہے، تاکہ ہماری بھی اعمال اور عبادت اچھی ہو جائے، ہمارا بھی اللہ سے تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو کر حضور کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق ہو جاوے، اور دنیا بھر میں سارے انسان جو ہیں اسی رخ پر زندگی گزارنے والے بنے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور خاص کر رمضان کا مہینہ بھی ہے، دعا کی جگہ ہے یہ، تو دعا کا خوب اہتمام کریں، اللہ سے نا امید نہ ہو، وہ بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات تھے وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے تو اپنے گھر میں ہی ایسے حالات تھے کہ گھر میں نہیں رہ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت بھی کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اس لیے دعا کا مہینہ بھی ہے، افطار میں، سحری میں، جس وقت بھی موقع ملے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا موقع اللہ دے، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کو منانا ہے، تاکہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں مسلمانوں پر اللہ پاک اس کو اٹھا لیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے، ہر انسان کو اللہ ہدایت دے دے، ہر مسلمان کو اپنے مقصد زندگی پر کھڑا کر دے کہ وہ عبادت میں لگ جاوے اور دین کی محنت میں لگ جاوے۔ اس کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، ان کے لیے سامان تو سبھی لے جاتے ہیں، گھڑی لے جاتے ہیں، کپڑے لے جاتے ہیں، جوتے، لیکن ان کے لیے دعائیں ہم نہیں کرتے۔ جو اصل سرمایہ ہے، دعا سے ہدایت ملے گی، زندگیاں بنے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کے لیے خوب دعائیں مانگے، اور خصوصاً ان میں جن کا دین کمزور ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، ایسے اپنے رشتہ داروں کے لیے خاص کر، اپنی بستی والوں کے لیے خاص کر،
اور جتنی پھر اللہ توفیق دے پوری امت کے لیے خوب دعائیں مانگے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو منانا ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک دو مرتبہ کہہ کے چھوڑ دیا ہم نے، جیسے بیٹا ہوتا ہے ماں کو کہا کہ چاکلیٹ دلا دو، نہیں دلایا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں دلاتی دوبارہ کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے، چوتھی بار کہتا ہے، پھر پانچویں بار منہ بناتا ہے، چھٹی مرتبہ میں رونا شروع کرتا ہے، ساتویں بار نہیں دلایا تو چلاتا ہے، پھر نہیں دلاتا تو پیر پسارتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے تاکہ اللہ پاک ہماری دعائیں سن لیں، ہماری حاجتیں پوری کر دیں، اور اللہ کو ہمارے حال پر رحم آ جاوے، اتنا روے گڑ گڑاوے کہ اس کو ہمارے حال پر رحم آ جاوے، وہ ہمیں بھی ہدایت دے دے اور امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے۔ اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ خوب اپنی عبادت اور اعمال کے ساتھ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت میں توازن قائم کریں، جذبات میں نہ آ جاویں کہ فرائض پیچھے رہ جاوے، نفل آگے بڑھ جاوے، یا نفل میں اتنے تھک گئے کہ نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہ رہی، کیونکہ نماز اصل ہے، فرض نماز اصل ہے، فرض روزہ اصل ہے، اس لیے اس میں توازن قائم کریں، دیکھا دیکھی نہ کریں۔ ہاں، یہاں جو آیا ہوا مجمع ہے وہ زیادہ تر دیکھا دیکھی والا ہے، علم سے رہبری لے کر آنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی نہ کریں، بلکہ علم کی روشنی میں علماء سے اپنا دین معلوم کروا کر یہاں اپنا وقت گزارنا ہے، اچھا سے اچھا وقت گزارنا ہے، لایانی سے، غیبت سے، فضولیات سے، چغلی سے، فضول خرچی سے، اور حد سے زیادہ خریدی کرنے سے اپنے آپ کو بچاویں۔ وہ سامان ہمارے لیے بوجھ بن جاوے، پھر وہاں ایئرپورٹ پر اس کے مسئلے رہے، وزن بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، لوگوں کی خوشامد کرنی پڑے، ذرا 5 کلو آپ لے لو، 5 کلو آپ لے لو، یہ 5 کلو وہاں بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے جس سے ہم خود بھی تکلیف میں آوے، ہماری وجہ سے کوئی اور تکلیف میں آوے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے عزیز اقارب کی، یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں تو اپنے بندوں کی مولا لفظشوں سے درگزر کرتا ہے، معافی کا فیصلہ کرتا ہے، مولا اپنے ہزاروں لاکھوں بندوں کو تو روزانہ معاف کرتا ہے، یا اللہ ان معاف ہونے والے بندوں کی فہرست میں ہمارا شمار فرما لے، ہم سب کو یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر کرم فرما دے، مولا امت کی بگڑی بنا دے، امت کے گنہگاروں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما کر اس مبارک مہینے میں مولا ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت کا نور ہمیں نصیب فرما، اپنا ذاتی تعلق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما، مولا اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہماری زبانوں پر اپنا نام جاری فرما، یا اللہ لایانی سے غفلت سے ہماری حفاظت فرما، فضولیات سے بکواس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ وقت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ افضل سے افضل کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ افضل سے افضل کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مکروہ کاموں سے اور یا اللہ حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جسم کے روئے کی حرام سے حفاظت فرما،
یا اللہ ان امور میں ہمیں مشغول فرما جس کا تو نے حکم دیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا طریقہ سمجھایا ہے، یا اللہ ایسے کاموں میں ہم سب کو اور پوری امت کو مشغول فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں آپس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو پریشان کرنے سے، کسی کا حق دبانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جن بندوں بندیوں کا کوئی جانی مالی حق ہمارے ذمے ہے، مولا موت سے پہلے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہر ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبات سے ہماری حفاظت فرما، حب جاں سے، حب مال سے، حب دنیا سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے مولا ایمان پر، اعمال پر ثابت قدم فرما، دین پر، دین کی محنت پر ثابت قدم فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ مولا صحت، قوت، عافیت، ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ صحت، قوت، عافیت، ہمت نصیب فرما، اپنی تائید غیبی شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، ہم میں جو بیمار ہے شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا فضل کرم ہم پر اور پوری امت پر شامل حال فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، ہمارے مدارس، مکاتب کی، مساجد کی، یا اللہ دینی مراکز کی، دین کے خدمت گزاروں کی یا اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بندے بندیاں علم حاصل کر رہے ہیں سب کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما۔ جتنی جماعتیں دنیا بھر میں چل پھر رہی ہیں مولا سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، اور یا اللہ ہمیں عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا، دنیا میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، شر اور فتنے کا ذریعہ بننے سے، جانے انجانے کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے سے، یا اللہ نفس و شیطان کے مکر میں یا اللہ الجھ جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھ و جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ مولا ہمارے اس سفر کو قبول فرما، ہمارے عمرے کو قبول فرما، طواف کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح اور تلاوت کو قبول فرما، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام عبادتوں، اعمال کو اور پوری امت جو اعمال و عبادت میں لگی ہیں یا اللہ سب کی عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ Foto na pala. Foto na pala. Ha? Ah, foto na pala.